شیخ سعدی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے سے کہا، تانے کے طور پر کہہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے اور اس کا کنبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور اس میں فیروزے کی اینٹ لگی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر خستہ حال ہے، بس صرف اس پر مٹی پڑی ہے اور دو اینٹیں اس میں لگی ہوئی ہے۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ تو درست ہے کہ تمہارے باپ کا قبر بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا فرش سنگ مرمر کا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھر کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت یعنی جنت میں پہنچا ہوگا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ زندگی خوبصورت ہو تو پھر ساری زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے، لیکن اگر وہ زندگی ہماری خراب رہی تو جتنے بھی ہمارے آسائش و زیبائش کی زندگی تھی اور جتنے ہمارے پاس مال و دولت تھے، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو دنیا کی زندگی جتنا مختصر کر سکتے ہو اتنا ہی مختصر کر دو تاکہ جنت پہنچنے میں دیر نہ ہو سکے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں قیمتی موتی کے بارے میں۔ فرماتا ہے کہ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا، جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ میں سمندر کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک صدف نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی، تھوڑی ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ تو دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی پرورش کر دیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے کہ اس کو دودھ پانی بھی اپنے ماں باپ اور لوگ دیتے ہیں، لیکن دوستو، اگر اس بچے کی اچھی پرورش کی جائے تو وہ دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ غذا کے بارے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے فرمایا، اتنی سی مقدار بلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا، جہاں پناہ، انسان کی صحت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اچھی خوراک کھایا کرو۔ تو لقمان حکیم کا بیٹا اچھی خوراک کھانے میں لگ گیا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ میرے باپ کا مطلب یہ تھا کہ جب زیادہ بھوک لگے تب ہی کھانا کھاؤ اور توڑا کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، اور پیٹ بھر کے کھانے سے بہتر ہے کہ کتے کو ڈالا جائے۔